إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل اہل البیت رضی اللہ عنہم اجمعین و حقوقہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل اور ان کے امت پر حقوق، ان کے بارے میں بالاختصار گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل کہ ان کے فضائل اور حقوق کا تذکرہ کیا جائے، اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں یہ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ جب ہم قرآن کریم کی آیات کریمہ کا جائزہ لیتے ہیں، بالخصوص سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 35 تک، جس میں آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ایک حصہ، تو اس سے ایک بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کو یا نساء النبی کہہ کر خطاب کیا ہے، اور اس کے بعد جتنے صیغے استعمال کیے گئے جمع مؤنث کے صیغے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو خطاب ہے۔ اس لیے علماء نے جب اہل بیت کی تعریف کی تو اس بات کو واضح کیا کہ اہل بیت کے اندر 4 قسم کے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو سربراہ ہو اس خانوادے کا، دوسرا اس کی ازواج مطہرات، اس کی بیویاں، تیسرا اس کی اولاد، اور چوتھے نمبر پر ان کے قرابت دار۔ اس لیے علماء نے جب اہل بیت کی صحیح تعریف کی ہے تو اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ القول الصحیح فی المراد بآل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے بارے میں جو صحیح بات ہے، صحیح قول ہے، وہ یہ ہے کہ ہم من تحرم علیہم الصدقہ، اس کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ وہم ازواجہ وذریتہ، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں اور آپ کی اولاد ہے، وَكُلُّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ مِّن نسل عبد المطلب، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کی نسل سے ہر مسلمان مرد اور عورت اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح
کسی نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا جب انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا، تو انہوں نے پوچھا الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نساؤہ من اہل بیتہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ کی اہل بیت ہیں، اور میں ان اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں من حرم الصدقہ بعدہ، کہ جن پر صدقہ حرام ہے آپ کے بعد۔ پوچھا ومن ہم، وہ کون لوگ ہیں؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، حضرت عقیل کی آل، اور حضرت جعفر کی آل، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آل ہے۔ کل ہؤلاء حرم الصدقہ، میں نے پوچھا کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ قال نعم، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا جب ذکر آتا ہے کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، تو آپ کی ازواج مطہرات، اور اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب، ان کی نسل سے ہر مسلمان مرد اور عورت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، حضرت عقیل کی آل، حضرت جعفر کی آل، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی آل، یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ قرآن پاک کی اسی آیت سے ظاہر ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو یومیہ رزق عطا فرما۔ جب قربانی کیا کرتے تو تب بھی آپ اپنی ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ان الفاظ میں اللہم ھذا ام محمد و آل محمد، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے آل کی طرف سے ہے۔ نماز کے اندر عام حالات میں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جب ذکر کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو اس سے مراد بھی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کو جو فضیلت اور شان عطا کی، تو سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کے پیش نظر آپ کے لیے طیبات، طاہرات اور پاک دامن ازواج مطہرات کا انتخاب فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح سورہ نور کے اندر فرمایا الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات، دوسرے نمبر پر آپ کی ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام عطا کیا، احکام اگرچہ الگ ہیں لیکن ہماری حقیقی ماؤں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ ہماری حقیقی ماؤں کی بھی مائیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جس طرح دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو آپ کی رفاقت نصیب کی، آپ کی رفیقہ حیات بنایا، اسی طرح جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اہل بیت، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کا اجتماعی طور پر بھی اور بعض اوقات انفرادی طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کھانا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو جبریل امین نے کہا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ عورت آپ کی بیوی جو آپ کے لیے کھانا اور پینے کے لیے کچھ لا رہی ہے، جب یہ آئے فقرا علیہ السلام من ربہا و منی، ان کو اللہ کی طرف سے بھی اللہ کا سلام پہنچانا اور میری طرف سے بھی ان کو سلام کہنا، اور ساتھ وبشرھا ببیت فی الجنہ من قصب، انتہائی عمدہ موتیوں کا شاندار محل، اس کی ان کو جنت میں خوشخبری سنانا، لا صخب فیہ ولا نصب، جس میں کوئی پریشانی اور شور غوغا نہیں ہوگا، اس جنتی محل کی ان کو خوشخبری سنانا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ساتھ شادی سے پہلے جبریل امین ایک ریشم کے کپڑے کے اندر ان کی تصویر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب کے اندر آئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تو اس کو میری قسمت میں کر دے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل یقرأ علیک السلام، جبریل آئے ہیں آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا میری طرف سے بھی انہیں سلام کہہ دیجئے، وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں ان کو نہیں دیکھ سکی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے علاوہ جو پہلے نمبر پر اہل بیت میں داخل ہیں وہ بھی آپ کے اہل بیت ہیں، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروایا۔ وہ کون ہیں؟ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی آپ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو، سیدنا حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے اندر اوپر چادر اڑائی جس کو حدیث قصا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، ان کو بھی وہی مقام عطا فرما جو اس سے پہلے جن کا ذکر کیا گیا اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو فضائل اور جو مناقب عطا کیے، چونکہ جمعے کا وقت بہت ہی شارٹ ہو گیا ہے، میں چند ایک روایات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا علی تیرا میرے ساتھ وہ تعلق اور مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، یا ہارون علیہ السلام کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا۔ آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کے آخری وقت جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، امہات المومنین آپ کے پاس بیٹھی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اپنے والد گرامی کی حوال پرسی کے لیے، کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات میں سے اور اولاد اطہار میں سے صرف سیدہ فاطمہ الزہراء زندہ تھی، باقی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ساتھ ان کی بڑی مشابہت تھی، جب بیٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، ملاقات کے لیے آتی تو آپ بیٹھے تو کھڑے ہو جاتے، بیٹی کی پیشانی کو چومتے، اپنے پاس بٹھاتے۔ اس دن جب آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریب کیا، ان کے کان میں کوئی بات کہی، وہ رونے لگی، پھر قریب کیا، کوئی بات کہی تو وہ مسکرانے لگیں۔ وہاں سے اٹھی تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی نے، آپ کے بابا جان نے کیا فرمایا تھا کہ آپ مسکرانے لگی، رونے لگی، پھر کیا فرمایا کہ آپ مسکرانے لگی؟ تو انہوں نے بیان کیا، دو حدیثوں کے اندر دو مختلف الفاظ ہیں، کہا بابا جان نے مجھے یہ کہا کہ اب میرا آخری وقت ہے، میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں، تو یہ سن کر مجھے غم لاحق ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے فرمایا دوسری مرتبہ کہ تو سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے مجھے آ کر ملے گی، تو میں اس پر خوش ہو گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں
کہ آپ نے فرمایا جب میں نے رونا شروع کیا، فاطمہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواتین جنت کی سردار بنایا ہے۔ تو میں اس پر مسکرانے لگی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پوچھا کہ اب تو بتا دیجئے جو راز تھا آپ کا اور آپ کے بابا جان کا، اب تو دنیا میں نہیں رہے، تو پھر یہ بات بتائی سیدہ فاطمہ زہرا نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو یہ اعزاز بخشا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ آپ کے نواسے، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حج کرنے کے لیے گیا، احرام باندھا ہوا ہے، کہا اگر احرام کو مچھر کا خون لگ جائے اندم البعود تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ممن انت، کہاں سے آئے ہو، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو کہنے لگا جی میں عراق سے آیا ہوں۔ تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے انظروا الی ھذا، اس کی طرف دیکھو، یہ خون مچھر مر گیا اس سے تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اس کا کیا جرمانہ ہے؟ تو فرمایا وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے اس وقت ان کو خیال نہیں آیا، مچھر کے مرنے کی ان کو فکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا انہوں نے، تو اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی، ماہ محرم کی 10 تاریخ کو، تاریخ اسلام کا یہ المناک واقعہ پیش آیا کہ سن 61 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام، یہ مرتبہ، مقام شہادت ان کی قسمت میں لکھا تھا۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مکمل کر لیں، کہتے ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کو شہید کر دیا جس کے بارے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، ہما ریحانتا یا من الدنیا۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور میں وہاں بیٹھا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ مجھے ان دونوں سے بڑا پیار ہے، اپنے ان دونوں بیٹوں سے بڑا پیار ہے، اللہ تو بھی ان سے پیار فرما۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخبرانی جبریل امین نے مجھے آ کر یہ خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان حسینا یقتل بشاط الفرات، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت کتنی عمر تھی؟ 4-5 سال عمر تھی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی۔ اور مسلمانوں میں شہادت سب سے اعلیٰ مقام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے نواسا رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نوازا اور یہ مقام ان کو عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اہل بیت، ان سب کے ساتھ محبت رکھنا، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے تمام اہل بیت، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود تھے، جن کو اہل بیت کے ساتھ صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی اور یہ اللہ پہ راضی ہیں۔ مسلمانوں کو ان کی سیرت اپنانی چاہیے اور ان کے حقوق کا پاس کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے حقوق جو ہم پر ہیں، ان میں سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سمیت جن اہل بیت کا میں نے ذکر کیا، یہ سارے کے سارے مومن ہیں، اور ان سب کے ساتھ محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا حق ان کا یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے ہم پر، اور ان کی سیرت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو شکر ادا کرنا، اگر مصیبت آئے تو صبر کا مظاہرہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر صبر کی حیثیت ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانان جنت کے سردار، جب آخری وقت دیکھا کہ یہ لڑائی ٹلنے والی نہیں ہے تو اپنی بہن سیدہ زینب کو بلا کر کہا کہ میری بہن، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قسم دینا چاہتا ہوں، اور اس قسم کو پورا کرنا، جب مجھے شہید کر دیا جائے اپنے بال نہیں نوچنے، بین نہیں کرنا، اپنے منہ پہ تمانچے نہیں مارنے، فصبری، صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اور یہی ایسے موقع پر، کیونکہ مصیبت کے وقت بے صبری کرنے والے، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے منہ پہ تمانچے مارتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور زمانہ جاہلیت کی طرح بیان کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ کرے گی۔ آپ نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوجها، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارا ان کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی ہے، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، ان کے ان حقوق کا خیال رکھنا، ان کا عزت اکرام کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ وہ دنیا میں بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان پاک باز شخصیات اور ہستیاں ان کے ساتھ جنت الفردوس نصیب کرے، اور دنیا کی زندگی میں ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست